یہ صحیح ہے کہ حفظ پورا کرنے والے بچوں کو آپ نے پگڑیاں باندھ دی، پگڑی بہت اچھی لا کے دے دی، یہ صحیح ہے کہ آپ نے شیلڈ دے دی، یہ صحیح ہے کہ کسی نے دے دیا، کسی نے کپڑے دے دیے، کسی نے انعام دے دیا، لیکن ایک دکھتی ہوئی رگ پکڑوں؟ وہ سارے حضرات جو انعام دینے میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں، ایمانداری سے بتائیں کہ ان کے بچے کو جہاں انہوں نے ڈال رکھا ہے وہاں سے اٹھا کے اگر حافظ بنانے کے لیے مدرسے میں لے آئیں تو وہ راضی ہے؟ آدمی اپنے لیے یا اپنے بچے کے لیے سب سے اچھی چیز کو پسند کرتا ہے، جس چیز کو سب سے بہتر سمجھتا ہے اس کو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اب بتائیں مجھے کہ مسلمان کیا اپنی اولاد کے لیے نمبر 1 پر قرآن پڑھانا پسند کرتے ہیں؟ یہی مولانا نسیم صاحب، ان کی اولاد یہاں بیٹھی ہے، مولانا نعیم صاحب کا بیان بھی شاید آپ نے سنا ہوگا، اور مولانا زعیم کا بیان سنا ہوگا۔ مولانا نسیم صاحب نے اپنے بچوں کے لیے وہی پسند کیا نا، تو اللہ نے وہ نعمت عطا کر دی۔ تو ہم تو اس بارے میں کوئی مصالحت کرنے کو تیار نہیں ہے، خاموش ہونے کو تیار نہیں ہے کہ مسلمانوں کی اس بیماری کی نشاندہی ضرور کریں گے، اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے۔ مجھے معلوم ہے اسکول میں پڑھانا ضرورت بن گیا ہے، اب تو ضروری بن گیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، پڑھائیے۔ مجھے کوئی عالم نہیں ملا جس نے آپ کو منع کیا ہو کہ اسکول میں نہ پڑھائیں بچوں کو، لیکن ہم ساری عمر سے جو بات کہتے آ رہے ہیں، ہمارے بڑے کہتے آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کو نمبر 1 پہ رکھ لو، بس اتنی بات ہے۔ ان بچوں کو مسلمان بنانے کا انتظام کر لو، اور اگر تم نہیں کرتے تو دوسروں نے تمہاری اولادوں کو کافر بنانے کا بھرپور انتظام کر لیا ہے۔ اب بتاؤ کہ تم اپنی اولادوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلوانے کو تیار ہو؟ کیا ہو رہا ہے آخر؟ یہ موجودہ حالات بھی مسلمان کی آنکھ نہیں کھولتے۔ ہمیں بتائیں، حکومت نے ٹھیک ہے کمپلسری کر دیا کہ صاحب آپ کو اپنے بچے کو اسکول میں پڑھانا ہی پڑھانا ہے، مان لیا ہم نے، ہمیں معلوم ہے جس حد تک وہ قانون ہے پڑھانا ہے، لیکن کیا کوئی حکومت پابندی اس پر بھی لگا سکتی ہے کہ قرآن پڑھانا ہے یا نہیں پڑھانا ہے؟ اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کا کردار تو یہ ہے کہ اگر کبھی کسی علاقے میں پابندی لگی ہے، ایسے علاقے ہیں، روس کے علاقے، ترکی کے علاقے، جن میں 100 برس کے اندر کا قصہ ہے یہ سارا، کہ وہاں قرآن پڑھنے پر اور پڑھانے پر سب چیزوں پہ پابندی لگی ہے، تو مسلمانوں نے وہاں بھی اپنی اولادوں کو قرآن پڑھانا نہیں چھوڑا، قرآن پڑھانے میں کوئی کوتاہی کرنا گوارا نہیں کیا۔ اور اس کی برکت یہ ہے کہ جیسے کیسے بھی تھے وہ مسلمان باقی رہے، 70 سال گزرنے کے بعد بھی اسلام سے ان کا رشتہ عقیدے کے درجے میں، نسبت کے درجے میں، نام کے درجے میں کہہ لو، باقی رہا تمام تر مصیبتوں کے باوجود۔ تو اب ہندوستان میں کیا ارادہ ہے مسلمانوں کا؟ دوسروں کا جو ارادہ ہے وہ ظاہر ہے، کوئی راز نہیں ہے، کوئی ہم ان پر الزام نہیں لگا رہے، وہ تو ہماری ہمدردی کے نام پر وہ کر رہے ہیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے بچوں کو ترقی دینا چاہتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بچوں کو مین اسٹریم میں لانا چاہتے ہیں، آپ کے بچوں کا مستقبل اچھا کرنا چاہتے ہیں، ان کو روزگار کے مواقع سے جوڑنا چاہتے ہیں، یہ سب کہہ کر وہ ہمارے بچوں کو وہاں لے جانا چاہتے ہیں، اور ہم ایک حد تک مجبور بھی ہیں کہ ہم ان کی بات کو مانیں، ٹھیک ہے، جہاں تک مجبوری ہے وہاں تک مان لیا جائے، لیکن ہمارے بچوں کو ایمان پر باقی رہنے دینا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ انہیں کرنے نہیں دیں گے ہم، اس کا فیصلہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ مگر یہ فیصلہ ایسے نہیں ہوگا، ذہن کو بدلنا پڑے گا، سوچ بدلنی پڑے گی، دین کی عظمت دل میں بٹھانی پڑے گی، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ دماغوں سے کیڑا نکالنا، معاف کیجیے گا میں سخت بول رہا ہوں مگر کیا کروں، میں غلط نہیں بول رہا، دماغوں سے کیڑا نکالنا پڑے گا
پیسے کو بڑا سمجھتے ہو، دنیا کی تعلیم کو بڑا سمجھتے ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کی تعلیم نہ پڑھاؤ، مجھ سے زیادہ مضبوط طریقے پر آپ دنیا کی تعلیم کی ضرورت پر بھی نہیں بول سکتے۔ اگر میں بولنے پر آؤں تو آپ کو سمجھاؤں گا کہ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، فلاں بنو۔ ابھی مجھ سے کوئی مشورے کر رہے تھے ہمارے قاضی جی، میں کہہ رہا تھا لڑکیوں کا اسکول بناؤ۔ سب کچھ ضرورت ہے، بات کرنے کی نہیں، بات سوچنے کی ہو رہی ہے۔ سوچ کو ٹھیک کرو، دین کو سوچ میں اوپر لاؤ، تعلیم کے معاملے میں بھی اور سارے کاموں کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں بھی۔ اس کے بغیر بات بننے والی نہیں ہے۔ کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ ایک حافظ لڑکا آپ کے سامنے کھڑا ہو اور ایک انجینئر لڑکا کھڑا ہو، ایک حافظ لڑکا کھڑا ہو، ایک ڈاکٹر لڑکا کھڑا ہو، تو آپ کے دل میں عزت کس کی زیادہ ہے؟ وہ حافظ کھڑا ہے، وہ ڈاکٹر کھڑا ہے، تم سے پوچھتا ہوں میں، دل چیر کر دکھاؤ کہ تم اپنے بچے کو اس کی جگہ کھڑا کرنا پسند کرتے ہو یا اس کی جگہ، حافظ کی جگہ یا ڈاکٹر کی جگہ؟ 99% لوگوں کا مجھے سوچنے کا انداز بتاؤ کہ یہ اپنے بچے کو اس حافظ کی جگہ کھڑا کرنا پسند کر رہے ہیں یا ڈاکٹر کی جگہ یا انجینئر کی جگہ۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ بڑائی کس کی ہے دماغ میں، عظمت کس کی ہے، عزت کس کی ہے، احترام کس کا ہے۔ ہمیں یہ پریشانی نہیں ہے کہ آپ ہماری عزت کریں، یہ بھی سمجھ لیجئے، کبھی آپ یہ سمجھ لیں کہ صاحب یہ چاچے مولوی اور حافظوں کی عزت بڑھائی جائے۔ قرآن کے ساتھ عزت جڑی ہوئی ہے، قرآن عظیم ہے تو اس کے ساتھ عظمت جڑی ہوئی ہے، دین عظیم ہے تو اس کے ساتھ عظمت جڑی ہوئی ہے، وہ تو مل کے رہے گی، وہ آپ کے کرنے سے نہیں ہوگی۔ مگر میں تو مرض کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دلوں میں آپ کے عظمت کس چیز کی ہے، کس چیز کی اہمیت ہے۔ یہ ان لوگوں نے حافظ بنا دیا، یہ جو بول رہے تھے ان کا بچہ حافظ بنا، یہ بیٹھے ان کا بچہ حافظ بنا، ان کو آپ عقل مند سمجھ رہے ہیں؟ آپ میں سے اکثریت سمجھتی ہے کہ بیوقوف آدمی اپنے بچے کو مدرسے میں ڈال دے، اکثریت کا حال یہی ہے۔ جناب عالی کوئی شوق نہیں ہے، نہ تقریر کرنے کا شوق ہے، نہ سخت بولنے کا شوق ہے، تکلیف کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ آپ کے بچوں کو باقاعدہ کافر بنانے کا انتظام ہے، ایمان سے ہٹانے کا انتظام ہے، انتظام نہیں ہے، ہٹایا جا رہا ہے۔ اب تو عمل ہو رہا ہے، اب کوئی پلان نہیں رہ گیا، اب کوئی منصوبہ نہیں رہ گیا، بلکہ عمل ہو رہا ہے اس پر، یہ پکی بات ہے۔